بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری جو آج کا جو درس کا عنوان ہے وہ ہے تنوین کی ترکیب۔ تو یہ ناظرین، جس طرح کے ہم نے مفردات کی اور سکون کی مختلف کلمات کے ساتھ یعنی مختلف حروف کے ساتھ ان کو مرکب کیا تھا، تو یہاں پر بھی ویسی صورتحال ہے، لیکن یہاں پر سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثالیں دیں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ تنوین کو یعنی کس طریقے سے کلمات کے اندر اس کو ترکیب دی جاتی ہے، یعنی جب کلمات کے اندر کوئی یعنی تنوین والا حرکت آ جائے تو اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو آئیں مل کر جو ہے نا یہ ابھی آپ کی خدمت میں میں کچھ نمونے عرض کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہمارے پاس یعنی ایک حرف ہے، جیسے شین زبر ش، جیم زبر ج۔ یہ ایک کلمہ ہے، اس میں ہمارے پاس جو تنوین ہے وہ کلمے کے آخری حرف کے اوپر ہے۔ تو چونکہ ہم نے تنوین کی تقسیم کی تھی 3 قسموں میں، یعنی تنوین فتحہ، 2 زبر، تنوین کسرہ، 2 زیر، اور تنوین ضمہ 2 پیش میں۔ تو یہاں پر ہمیں ان 3 قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے تنوین کسرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جب ہم کلمے میں پڑھیں گے تو اس کی آواز کیسے آئے گی؟ شین زبر کی آواز ہے ش، جیم زبر کی آواز ہے ج، اور را زبر کی آواز ہے را۔ تو ہم اس کو ایسے لکھیں کہ شین زبر کی آواز پلس شین زبر کی آواز ش، اور جیم زبر کی آواز ہے ج پلس را زبر کی 2 زیر کی آواز ہے رن، یعنی شین زبر ش اور اس کے ساتھ جیم زبر ج اور را 2 زیر رن۔ تو یہ ہمارے پاس ہر ایک کی الگ الگ آوازیں ہیں، یعنی ش، ج اور رن۔ تو ان 3 آوازوں کو ش، ج، رن کو جب ہم اکٹھے کریں گے تو یہاں پر شجرن، یعنی یہاں پر 2 زیر کی آواز جو نا وہ رن کی آواز آئی ہمارے پاس، یعنی اس کلمے کو ہم شجرن ادا کریں گے۔ شین زبر ش، جیم زبر ج، شج، را 2 زیر رن، شجرن۔ اسی طرح ایک اور مثال ہم ذکر کرتے ہیں کہ شین زیر شی، قاف زبر الف قا، اور قاف 2 زیر۔ یہ ایک کلمہ ہے کہ شین زیر شی، شی اور قاف زبر الف کی آواز ہے قا۔ یہ ہم نے جو الف مدہ کی وہ پڑھی تھی پچھلے اس میں، آپ نے یہاں پہ نہیں اس کی آواز قا، شی قا، اور قاف 2 زیر قن، تو آواز کیا گئی شقاقن، ٹھیک ہے۔ اگلا جو مثال ہے وہ یہ ہے شین زبر ش، ہ زبر الف ہا، دال زبر د، اور یہاں پر دیکھو کلمے کے آخر میں یعنی شین زبر ش، ہ زبر الف ہا، شہ، دال زبر دا، شہاد، اور تا 2 زبر تن۔ تو ہمارے پاس یعنی نتیجے میں کیا ہے شہادتن۔ تو یہاں پر دیکھو یعنی تا 2 زبر کی آواز آ گیا تن، یعنی ہم نے جو وہاں پر پہلے یعنی مفردات کے بیس میں با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، سا 2 زبر سن، تو یہاں پر دیکھو تا 2 زبر تن، یعنی یہ تنوین کی آواز ہے شہادتن۔ آگے ایک مثال
ہم دیں گے. جیسے ایک لفظ ہے کہ کاف زیر کی اور سین زبر الف سا حمزہ دو پیش ان، تو آ گیا کسا ان. تو دیکھو یہ دو پیش کی آواز بھی کلمے میں آ گیا کسا ان. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھو تینوں تنوینوں کے ساتھ جو ہے نا ہم نے کلمات کے اندر جو ہے اس کو یعنی تنوین کو مرکب کیا، تو آوازیں بالکل جو ہم نے مفردات میں پڑھی تھی وہی آوازیں ہیں. البتہ دو چیزیں آپ لوگ یاد رکھیں کہ اگر دو زبر کے آواز کے ساتھ یعنی اگر یہ حرف مد یعنی الف آ گیا تو یاد رکھنا ہے کہ اس کی آواز بالکل مفرد کی طرح ہے. یعنی جو دیگر غیر تکراری جو عام زبر زیر کی بحث میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب الف کے ساتھ یعنی زبر والے حرف کے ساتھ الف آ جائے تو وہاں پر ہم نے یعنی اس حرف کی آواز کو آواز میں کیا کرتا تھا مد یعنی کرتا تھا یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھتا، جیسے با زبر الف با. تو یہاں پر جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قاف دو زبر الف جو ہے نا یہ ایسا سمجھو کہ یہ ہم اس کو آواز کو کیا کرتے ہیں گراتے ہیں، جیسے بالکل یہ ہم اس کو یعنی قاف دو زبر قن کی طرح اس کی آواز ادا کریں گے. اسی طرح اگر بعض دفعہ یعنی ہم یہ مثلا قاف دو زبر کے ساتھ یہ یا ساکنہ بھی آتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر بھی اس کی آواز میں بالکل قاف یعنی دو زبر قن کی طرح ہے. تو یہاں پر یعنی یاد رکھے کہ جس حرف کے یعنی جب بھی تنوین کے بعد یا ساکنہ یا الف آ جائے یا واو ہو چاہے جو بھی ہو، یعنی اگر تنوین کے بعد کوئی ہو آ جائے تو اس کی آواز بالکل یعنی مفرد کی طرح یعنی بغیر یا کے یا بغیر واو کے بعد، یعنی جیسے قاف دو زبر الف قن ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح قاف دو زبر یا قن اس کی آواز بھی قن ہے. اگر قاف دو زبر واو ہے تو پھر بھی آواز قن آتا ہے، یعنی اسی تنوین والا آواز دیتا ہے، مفرد کی طرح دیتا ہے، یعنی وہ مد والا آواز نہیں نکالے گا. دوسرا نقطہ یہ بتاؤں، اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اگر دو زبر کے یعنی دو زبر پہ اگر روکنا ہو دو زبر والے حرف پر، تو آپ نے وہاں پر ایک مد کی آواز نکالا، جس طرح فرض کا علیمن، قرآن مجید میں علیمن فرض کر آ گیا، یا فرض کریں یہ ہے ایک مثلا قاف زبر الف قا حمزہ زیر ای قائی میم دو زبر الف من قائمن. جب ایسے الفاظ آ جائیں مثلا کہ جس میں مثلا دو زبر آ گیا ہو اگر کسی کلمے کے پر، تو ہم نے وہاں پر ایک حرف مد کی آواز نکالنا ہے، وہاں پر آپ نے تنوین کی آواز کو نہیں نکالنا ہے. یعنی مثلا قائمن کی جگہ پر اگر آپ وقف کریں گے تو پڑھیں گے قائمہ، ٹھیک ہے، یعنی زبر کی آواز نکالیں گے، وہاں پر آپ نے تنوین کی آواز کو نہیں نکالنا ہے. نمبر ایک، دیگر اگر یعنی دو زیر یا دو پیش والا تنوین آ جائے یا کوئی عام آ جائے تو وقف کی صورت میں وہاں پر آپ نے وقفی کرنا ہے. مثلا عذاب علیمن ہے تو وہاں پر وقف کی صورت میں آپ نے پڑھا عذاب عظیم.
تو یہ ایک یعنی بریکٹ کے اندر ایک بات یہ تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عام طور پر جیسے یہ ایک کلمہ ہے، اگر گول تا آ جائے، گول تا آ جائے اور اس کے اوپر تنوین ہو، دو زبر دو زیر دو پیش تنوین ہو، تو آپ نے تا کی جگہ تا کی آواز کو بالکل چھپانا ہے. مثلا شہادتن ہے یہاں پر، تو آپ وقف کی صورت میں پڑھیں گے شہادہ، یعنی تا کو ہا، تا کی آواز کو ہا میں تبدیل کریں گے. تو یہ تنوین کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کی. لہٰذا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.